اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، تو اے حبیب اللہ کی راہ میں جہاد کریں، آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، اور مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیتے رہو، عن قریب اللہ کافروں کی طاقت روک دے گا، اور اللہ کی طاقت سب سے زیادہ مضبوط ہے اور اس کا عذاب سب سے زیادہ شدید ہے۔ یہی اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ بظاہر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جہاد کرنے کا حکم دیا، مگر اس آیت کا شان نزول یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بدر صغرا یعنی چھوٹا غزوہ بدر، اس کی جنگ جو ابو سفیان سے طے تھی، جب اس کا وقت آ پہنچا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں جانے کے لیے لوگوں کو دعوت دی۔ یعنی جب اس غزوہ بدر جو چھوٹا تھا اس کا وقت جب آیا تو سرکار نے سب کو دعوت دی وہاں جانے کے لیے، جو کہ اس کی جنگ طے تھی ابو سفیان کے ساتھ۔ بعض لوگوں پر یہ گرا ہوا، یعنی بعض لوگ جانا پسند نہیں کرتے تھے، ان پر گرا گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ جہاد نہ چھوڑیں، یعنی کہ اگرچہ کوئی آئے یا نہ آئے مگر آپ جہاد نہ چھوڑیں، اگرچہ تنہا ہو، اگر آپ تنہا بھی ہوں پھر بھی آپ جہاد کے لیے جائیں، کوئی آئے یا نہ آئے۔ اللہ عز و جل آپ کا ناصر اور مددگار ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کہ محبوب کوئی آئے یا نہ آئے مگر آپ جہاد نہ چھوڑیں، یقیناً اللہ آپ کا مددگار اور ناصر ہے۔ اللہ عز و جل کا وعدہ سچا ہے۔ یہ حکم پا کر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر صغرا کی جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ جیسے یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو سرکار نے پہلے تو جب وقت آیا تو سرکار نے لوگوں کو دعوت دی، مگر کچھ لوگوں کو گرا گزرا، انہوں ناپسند کرتے تھے جانا، تو پھر آیت نازل ہوئی کہ محبوب اگر کوئی آئے نہ آئے مگر آپ تنہا بھی جائے، آپ کا مددگار اللہ ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے جانے کے لیے آپ روانہ ہوئے، اور صرف 70 سوار ہمراہ تھے، یعنی آپ کے ساتھ صرف 70 لوگ آپ کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ آپ جہاد کے لیے جائیں اور آپ کو آپ کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے گی، خواہ کوئی آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، اور اگرچہ آپ اکیلے ہی رہ جائیں، ہاں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دو۔ یعنی کہ اگر جہاد کا تو حکم ہوا تو محبوب آپ نہ چھوڑیں، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ تنہا نکل جائیں، ہاں مسلمانوں کو ترغیب دیتے رہے جہاد کی، بس۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ کریم کافروں کی سختی کو روک دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے اس چھوٹے سے لشکر سے کفار ایسے مرعوب ہوئے کہ وہ مسلمانوں کے مقابلے میں میدان میں آ ہی نہ سکے، بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ یعنی کہ اللہ کی مدد تھی کہ اگرچہ چھوٹا لشکر تھا مگر وہ اتنے خوف زدہ ہو گئے مسلمانوں سے کہ وہ آ ہی نہ سکے۔ اب اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی دین کا کام ہو یا کار خیر ہو تو اس میں اگر کوئی ساتھ دے یا نہ دے، اگر انسان تنہا بھی ہے تو اسے پھر وہ کام شروع کر دینا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ساتھ دے گا تو شروع ہوگا، کام کرنا ہے کوئی بھی نیک کام، اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی اگر بھلا کام کرنا ہے، نیک کام کرنا ہے تو کسی کی راہ نہیں دیکھنی ہے کہ کوئی ساتھ دے گا تو ہم کریں گے، یا شروع کر دیں، یقیناً پھر اس کے بعد اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ تو اس میں سرکار علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ نہ چھوڑے، چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے۔ اب یہاں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شجاعت کے متعلق باتیں ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شجاعت میں سب سے اعلیٰ ہیں، یعنی سب سے بڑے بہادر ہیں، شجاعت میں
سب سے اعلیٰ ہیں، آپ کو تنہا کفار کے مقابل تشریف لے جانے کا حکم ہوا اور آپ آمادہ ہو گئے۔ یعنی سرکار کو حکم ہوا کہ کوئی ساتھ دے نہ دے، آپ تنہا جائے مگر جہاد نہ چھوڑیں، تو سرکار علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے بڑے بہادر ہے، بلکہ سرکار علیہ السلام تو اتنے بڑے شجاع اور بہادر تھے کہ جب جنگ کی کیفیت کے اندر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی دیکھتے کہ جنگ شدت کی بڑھ جاتی، تو صحابہ بھی اپنی حفاظت کے لیے حضور کے ارد گرد ہو جاتے تھے۔ سرکار علیہ السلام بڑے بہادر تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ شجاع اور بہادر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اور طاقتور، سخی اور پسندیدہ کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ صحابہ کی باتیں ہیں کہ ہم نے سرکار سے زیادہ نہ تو کسی کو طاقتور دیکھا، نہ سرکار سے زیادہ کسی کو سخی دیکھا، نہ سرکار سے زیادہ ہم نے کسی کو بہادر دیکھا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل شجاعت اور بہادری کا یہ عالم تھا کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جیسے بہادر صحابی کا یہ قول ہے۔ یعنی خود مولا کائنات جو کہ شیر خدا، مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کی بہادری کے بارے میں یہ قول ہے کہ جب لڑائی خوب گرم ہو جاتی تھی اور جنگ کی شدت دیکھ کر بڑے بڑے بہادروں کی آنکھیں پتھرا کر سرخ پڑ جایا کرتی تھی، اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں ہو کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی جب سخت معاملہ ہو جاتا تو ہم سرکار کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاتے اپنی حفاظت کے لیے۔ سرکار اتنے بڑے بہادر تھے، کہتے کہ اس وقت میں ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر اپنا بچاؤ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب لوگوں سے زیادہ آگے بڑھ کر اور دشمنوں کے بالکل قریب پہنچ کر جنگ فرمایا کرتے تھے، اور ہم لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر وہ شخص شمار کیا جاتا تھا جو جنگ میں حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب رہ کر دشمنوں سے لڑتا تھا۔ یعنی سرکار ہمیشہ آگے آگے بڑھ کر کے جنگ کیا کرتے تھے، دشمنوں کے پاس جا کر کے، اور ہم میں سب سے بڑا بہادر وہی سمجھا جاتا جو سرکار کے سب سے زیادہ قریب ہوتا، کیونکہ سرکار ہمیشہ آگے رہ کر اور آگے بڑھ کر جنگ کیا کرتے تھے، اور ان کے قریب جو ہوتا وہ سب سے بڑا بہادر مانا جاتا تھا۔ غزوہ حنین کے دن جب ابتداءً مسلمان کفار کے حملے کی تاب نہ لاتے ہوئے میدان جنگ سے فرار ہوئے، یعنی غزوہ حنین کے وقت، تو ایسے نازک وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ یعنی جب سب لوگوں کے قدم دگمگا گئے تھے، اتنا نازک مرحلہ غزوہ حنین کا، جب ابتدائی جنگ میں جب میدان جنگ سے لوگ فرار ہونے لگے تو اس وقت ایک قدم بھی سرکار نے پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار دشمنوں کی جانب پیش قدمی فرماتے رہے، بلکہ آپ اپنی سواری کے اوپر سوار ہو کر کے دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جب خندق کھودتے ہوئے ایک ایسی چٹان ظاہر ہوئی جو کسی سے نہ ٹوٹ سکی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ جب وہ خندقیں کھودی جا رہی تھی تو ایک پتھر کی بہت بڑی چٹان آ گئی بیچ میں، تو ٹوٹ نہیں رہی تھی جب صحابہ کھود رہے تھے، تو سرکار علیہ السلام نے جب اس پر ضرب لگائی تو وہ ایک ہی وار سے وہ چٹان پارا پارا ہو گئی۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار علیہ السلام سب سے بڑے طاقتور بھی تھے، سب سے زیادہ بہادر بھی تھے، سب سے زیادہ سخی بھی تھے اور شجاع بھی تھے۔ ایک رات اہل مدینہ ایک خوفناک آواز سن کر دہشت زدہ ہو گئے، تو اس آواز کی سمت سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یعنی جہاں بڑے بڑے بہادروں کی بہادری جواب دے جاتی تھی، وہاں سرکار علیہ السلام آگے بڑھ کر جنگ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے تو امام اہل سنت نے فرمایا کہ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ آپ سرکار علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ سورج جو ہے وہ سورج
اس کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہیں اور نکالتے ہیں، اور 70,000 فرشتے کھینچ کر کے اس کو ڈباتے ہیں، مگر میرے آقا نے صرف اپنی انگلی کے ایک اشارے سے اس کو واپس کھینچ لیا تھا۔ یعنی صرف سورج کو نہیں، 70,000 فرشتوں کی طاقت جو لگا رہے تھے ان کو بھی سرکار نے ایک انگلی کے اشارے سے کھینچ لیا۔ ایک انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، ایک اشارہ کر دیا تو درخت کو بلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طاقت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ خود مولا کائنات فرماتے تھے کہ جب جنگ شدت کی ہوتی اور بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگاتے تو ہم لوگ سرکار علیہ السلام کے پہلو میں آ کر کھڑے ہو جاتے اپنی حفاظت کے لیے، اور سرکار آگے بڑھ بڑھ کر کے جنگ کیا کرتے تھے، اور ہم میں سب سے بڑا بہادر وہ مانا جاتا جو سرکار کے ساتھ جنگ کرتا۔